الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت تم پر کی جاتی ہے، جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ آگے آ جائے گا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال ٹھہراتے ہوئے شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، یہ معاہدہ ہو گیا، حدیبیہ میں یہ طے ہو گئی شرائط۔ چنانچہ اس کی تیاری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے آداب بتائے ہیں کہ جب آپ نکلیں گے اور احرام کی حالت میں ہوں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو اس وقت پھر شکار جائز نہیں ہے۔ غیر محل الصید، ویسے تو شکار کرنا جائز ہے لیکن حالت احرام میں ممنوع ہے، حرام۔ وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ، ان کی بے حرمتی نہ کرو، جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور جو محترم مہینے ہیں ان کی حرمت کو بھی بٹا نہ لگاؤ، ان کا بھی ادب احترام ملحوظ رہنا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ 4 مہینے ہیں عربوں کے نزدیک جو محترم ہیں، اور یہ قدیم سے چلے آ رہے تھے، دور جاہلیت میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی کہ ان محترم مہینوں میں کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی دنگا فساد نہیں۔ اور وہ مہینے اصل میں حج کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تو حج کے ہیں، حج کے سفر کے ہیں، کہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، 1 مہینہ پہلے سفر شروع کیا ہے اور واپس پہنچتے پہنچتے محرم جو ہے وہ مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور 1 مہینہ اضافی طور پر شامل کرتے تھے رجب کو، اور وہ تھا عمرے کے لیے ان کے نزدیک۔ تو بیت اللہ کے حوالے سے ہی وہ حرمت والی جگہ ہے، سرزمین حرم ہے، مسجد حرام ہے، اس کا احترام ہے، اسی کے حوالے سے حج اور عمرے کے لیے 4 مہینے انہوں نے مختص کر لیے، اور ان کو بھی اشہر حرم، یہ بھی محترم مہینے ہیں، ان کو قرار دیا۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور جو جانور کعبے کی نیاز کے لیے لے جائے جائیں اور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جائیں، یہ بھی علامت ہے کہ یہ بیت اللہ پر، اس کی عظمت پر قربان ہوں گے، یہ سب بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں، ان کا بھی احترام واجب ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اسی طریقے سے جو بیت اللہ مسجد حرام اس کے لیے جو آ رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، حاجی ہیں جو عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی حرمت کو بھی بٹا نہ لگاؤ، وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کی تلاش کے لیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ، حلال ہو جاؤ، لفظی ترجمہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ احرام جب کھول دو، فاصطادوا، تو اب تم شکار کر سکتے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، وہ قوم کے جو تمہیں روکتی ہے مسجد حرام میں آنے سے، اب اس کی دشمنی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اب کفار اگلے سال تم آؤ گے عمرے کی ادائیگی کے لیے اور راستے میں بہت سے کافر قبیلے آئیں گے، تو یہ نہ ہو کہ ان سے لڑتے بھڑتے ہوئے آؤ، بلکہ اب کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، سیدھے سیدھے آ کر عمرہ ادا کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو ایک دوسرے کی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت نہ کرو، تعاون مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات کو توڑنے سے بچو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت۔
اللہ کے سوا کسی بھی اور کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اس کے اندر شرک کی نجاست آ گئی۔ والمنخنقۃ، اس کے بعد کچھ الفاظ اور آ رہے ہیں، یہ جو 4 لفظ ہیں میتہ، دم، لحم خنزیر، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ اس سے پہلے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی۔ اب کچھ اضافی یہاں پر الفاظ ہیں، ان میں سے زیادہ کا تعلق مردار سے ہے۔ مردار کی کئی شکلیں ہیں۔ المنخنقہ، وہ جانور کے گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، دم گھٹ گیا اس کا۔ والموقوذہ، کوئی چوٹ لگنے سے مر گیا۔ والمتردیہ، یا بلندی سے گر کر مر گیا۔ والنطیحہ، اور کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور اس کی وجہ سے مر گیا۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو کسی درندے نے کچھ کھا لیا ہو، بھیڑیے نے حملہ کیا ہو۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم ان کو ذبح کر لو، یعنی بھیڑیے نے کھایا لیکن ابھی اس کے اندر جان تھی، زخمی تو کیا تھا اسے، وہ مرا نہیں تھا اور اس سے پہلے ذبح کر لیا گیا، یا کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور ابھی مرنے سے پہلے ہی اس کو آپ نے ذبح کر لیا، تو پھر یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ ذبح ہو گیا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا جائے کسی استھان پر، کسی آستانے پر۔ صرف کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جس کی عظمت کے لیے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اس کے نام پر۔ کسی اور مقام، کسی اور آستانے، کسی اور مزار، اس کی عظمت کے خیال سے اگر جانور وہاں لے جا کر اس کی عظمت کے حوالے سے ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ تو وما ذبح علی النصب، جو بھی ذبح کیا جائے کسی آستانے پر، کسی استھان پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کے ذریعے۔ یہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا قربانی کا گوشت بانٹنے کے لیے، وہ تیر اندازی تیر چلاتے تھے، تیر پر کچھ لکھتے تھے، اور وہ ایک جوئے کی شکل تھی، اس کو بھی روک دیا گیا۔ ذالکم فسق، یہ سب باتیں گناہ کی ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر نا امید اور مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے۔ کس معنی میں مایوس ہو گئے؟ اب انہیں کوئی امید نہیں رہی کہ اس چراغ کو وہ اب گل کر سکیں گے۔ اب یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے دین اسلام، اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی قوت بڑھ رہی ہے، تو اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب اس دین کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب تک انہوں نے جو زور لگانا تھا لگا لیا، اب وہ نا امید ہیں۔ فلا تخشوہم، تو اے مسلمانوں تم ان سے خوف زدہ مت ہو، واخشونی، مجھ سے ڈرا کرو، میرے عذاب سے، میری پکڑ سے، میری ناراضگی سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنا احسان، اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر اس کا بھی اتمام کر دیا، اس کی بھی تکمیل کر دی۔ نعمت شریعت، نعمت ہدایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دور جاہلیت تھا، جاہلانہ قانون، جاہلانہ نظام، ناپاک زندگی، کھانے پینے میں ناپاکی ہے، ہر معاملے میں نجاست ہے، شرک کی آلودگی ہے، ایک انتہائی گھناؤنی زندگی ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، اب انسان جو ہے وہ کھانے میں بھی اس کے پاکیزہ چیزیں ہیں، ناپاک چیزوں سے بچ رہا ہے، اس کا رہن سہن پاکیزہ ہے، اسے وہ قوانین دیے ہیں جو عدل و انصاف پر مبنی ہیں، تمام جاہلانہ قوانین ختم کیے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت ہدایت بھی تم پر مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین۔ دین کسے کہتے ہیں بس اس کو سمجھ لیجئے، ہم ویسے تو صبح و شام اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب ایک محدود تصور ہے جسے کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ افیئر آف مین، یہ انسان اور رب کا ایک پرائیویٹ تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے، کچھ عقیدہ ہے، کچھ اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، کچھ مراسم عبودیت ہیں اور کچھ رسومات ہیں، ان کے مجموعے کا نام مذہب ہے۔ لیکن دین ہے نظام زندگی، سسٹم آف لائف، جو تمام اجتماعی گوشوں پر محیط ہوتا ہے۔ کسی ایک علاقے میں، کسی ایک ملک میں